کہ تمہارے دل میں یہ خیال تک نہیں گزرنا چاہیے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، بلکہ اکثر ان میں ایسے ہوں گے 99% جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرے امام پیدا کب ہوئے۔ تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، اس لیے تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت اچھی تاریخ ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنی تاریخ مٹا دی، اپنی تاریخ بھلا دی، اس لیے صفحہ دہر سے مسلمانوں کا نام مٹایا گیا۔ میں نے دیکھا کلیجہ باہر نکل آ رہا تھا کہ یہ نکل رہے تھے نچنیاں، ناچنے والے، گانے والے، یہ ڈھونگی، یہ امام حسین کے محبت کے جھوٹے دعوے دار، یہ ڈھونگی کر کے نکل رہے تھے اور شراب کے اڈے میں بھیڑ لگی، شراب خرید رہے تھے، پی رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ امام کب پیدا ہوئے تھے؟ بوکھلا گیا وہ، کیا پوچھ لیا اس نے؟ رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ گفتگو کرنے ہی کی غرض سے میں حاضر آیا، لیکن 2-3 شعر سنا کر اس کے بعد تھوڑی سی آیت پر گفتگو کر کے میں جو یہ وقت لے کر آیا ہوں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر سرکار ہی کی بدولت، ذکر سرکار ہی کی بدولت ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، ذکر سرکار ہی کی بدولت، ذکر سرکار ہی کی بدولت ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، اور رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں، رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں روز و شب آنے جانے لگی ہے، رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں روز و شب آنے جانے لگی ہے، رحمت مصطفیٰ۔ اور نیک مخلوق ہے یہ خدا کی، بے اجازت نہ آنا کبھی بھی، نیک مخلوق ہے یہ خدا کی، بے اجازت نہ آنا کبھی بھی، کہ نیک مخلوق ہے یہ خدا کی، بے اجازت نہ آنا کبھی بھی۔ ارے سیدہ فاطمہ کا یہ گھر ہے، سیدہ فاطمہ کا یہ گھر ہے، سنیے جبریل سدرا نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کا یہ گھر ہے، سنیے جبریل سدرا نہیں ہے، رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں۔ اور کربلا میں یہ کہتی تھی زینب،
میرے بھائی کی ہے بادشاہت، کربلا میں یہ کہتی تھی زینب، میرے بھائی کی ہے بادشاہت، کہ کربلا میں یہ کہتی تھی زینب، میرے بھائی کی ہے بادشاہت، ہاں میرے بھائی کی ہے بادشاہت، ارے سر کٹا ہے مگر نوک نیزہ، ارے سر کٹا ہے مگر نوک نیزہ، دیکھو اونچا ہے نیچا نہیں ہے، سر کٹا ہے مگر نوک نیزہ، دیکھو اونچا ہے نیچا نہیں ہے، ذکر سرکار ہی کی بدولت ہر مصیبت ٹھکانے لگی ہے، اور رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں روز و شب آنے جانے لگی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زہرا کے بچوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا مسلمان ہونا یہ میرے امام کی، امام علی مقام کا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ آج وہ بچہ اسلام میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان ہو کر پیدا ہو رہا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، یہ امام کا احسان ہے امت کا، کیونکہ اگر کربلا میں جا کر امام اگر کربلا میں یزید سے جنگ نہ کرتے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے تو یہ اسلام ہمیں نصیب ہونے والا نہیں تھا۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، ہر سال ہم پروگرام کرتے ہیں، شہید اعظم کانفرنس مناتے ہیں، کیا ہمیں امام کی تاریخ بھی یاد ہے؟ کیا ہم امام کی سیرت بھی جانتے ہیں؟ پھر یہاں آ کر یہ نعرہ لگا لینا یا حسین دو ہاتھوں کو بلند کر کے کر لینا، یہ امام حسین سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اگر آپ کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا عاشق ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، تو یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کی سیرت آپ کو یاد نہیں، بلکہ بس آ گئے اور نعرے لگا رہے ہیں یا حسین کے یا حسین کے، تو یہ جو ہے محبت کا تقاضا نہیں ہے، مسلمانوں سمجھنے کی بات ہے۔ صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے امام شہید اعظم کانفرنس، لیکن کیا آپ نے سمجھا کہ شہید اعظم کا مقام کیا ہے؟ کہتے کسے ہیں؟ کیا قربانیاں دی ہیں دین کے لیے؟ نہیں پتا ہے۔ ابھی بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، بلکہ اکثر ان میں ایسے ہوں گے 99% جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرے امام پیدا کب ہوئے، سیرت معلوم نہیں اور دم بھرنے کے لیے آ گئے۔ سیرت پتا ہونی ضروری ہے، تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، اس لیے تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت اچھی تاریخ ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنی تاریخ مٹا دی، اپنی تاریخ بھلا دی، اس لیے صفحہ دہر سے مسلمانوں کا نام مٹایا گیا۔ تاریخ یاد نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے تھے یہ مسلمانوں کو پتا نہیں،
اور چلتے ہیں محرم 10 محرم کو یزیدی ماتم کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ لٹھ لے کر وہ تلوار لے کر نکل پڑتے ہیں۔ بھئی یزیدیوں کے طریقے پر کیوں ہو پھر تم؟ امام حسین کی محبت کا دعویٰ ہے، پھر کام وہ کر رہے ہو جو یزیدیوں کے چاہنے والوں نے امام کی گردن کو کاٹنے کے بعد کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کی ہسٹری پڑھیں، ہسٹری آف اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے معرکۃ العارہ جو جنگ ہوئی ہے وہ یہ کربلا کی جنگ ہے۔ تو میرے امام کی تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے، امام کس سن میں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو ولادت ہوئی، کتنی عمر میں ان کی وفات ہوئی، یہ ہمیں پتا ہونا ضروری ہے، تب ہم اپنے امام کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جب یہی نہیں پتا تو پھر ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں؟ تو کربلا ایک سانحہ کا نام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا حادثہ آیا اور گزر گیا۔ کربلا یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، ایک کہانی نہیں ہے جس کو کتابوں میں یا تقریروں کے ذریعے بیان کر دیا گیا اور ختم ہو گیا۔ کربلا ایک ہسٹری ہے، کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، کتنے برس ہو گئے پتا ہے؟ 1382 برس گزر گئے ہیں کربلا کے واقعے کو، لیکن کربلا کا جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے یا امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں پھر تازی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تازی کیوں؟ تازی ہر وقت رہنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بس 10 محرم سے ہمارا اس کا علاقہ ہونا چاہیے، تعلق ہمارا اس کا پوری زندگی ہونا چاہیے کربلا سے۔ کربلا پیغام دیتا ہے، کربلا سے کچھ پیغامات مسلمانوں کو ملے ہیں۔ ارے کربلا وہ جنگ تھی، کربلا جنگ تھی، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ جنگ تھی کس بنا پر۔ کیا وہ اقتدار کے لیے جنگ تھی؟ کیا وہ مال و دولت کے لیے جنگ تھی؟ کیا وہ حاکم بننے کے لیے جنگ تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف جنگ تھی۔ یزید جو تھا انسانیت کو مٹانا چاہ رہا تھا، قرآن کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے امام اس کے مقابل میں آئے۔ ایسا ہی معاملہ ہے، ورنہ اگر جنگ کی نیت سے جاتے امام تو بہت سارے صحابہ کرام مکہ میں بھی موجود تھے اور مدینہ منورہ میں بھی موجود تھے۔ جنگ کے لیے جاتے تو پوری تیاری کے ساتھ جاتے، لیکن امام وہاں نصیحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، امام وہاں پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں امام صبر بتانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں امام شکر گزاری کا طریقہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں امام استقامت کی بلندی کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں امام جو ہے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ بتانے امام جا رہے ہیں کربلا۔ لیکن ہم نے ہسٹری بھلا دی، ہم نے تاریخ بھلا دیا۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ یزیدی طریقہ، یہ یزید لوگ ماتم کرتے ہیں کیوں؟ آخر سوال اٹھتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کل ہی ایک عربی پوسٹ پڑھی، اس میں عبد الوہاب دیلمی سے ایک طالب علم سوال کرتا ہے، لماذا معذب الشیعہ یضربون ویعذبون انفسهم بالحدید والسکاکین، کہ یہ شیعوں کی دیکھی جاتی ہے ایک بڑی تعداد کیا کرتے ہیں؟ چھریوں سے، چاقوؤں سے، تلواروں سے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے، مار رہے ہوتے، پیٹ رہے ہوتے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حتی یسیل من الدم، مارنے پیٹنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسموں سے خون روا ہو جاتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کرتے کیوں ہیں آخر؟ کیا امام کا غم منا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، امام کا غم ہے ہی نہیں۔ ارے یہ طریقہ ان کا ہے کہ جب امام کے گردن کو کاٹا گیا اور نیزے پر بلند کر دیا گیا تب وہ خوشی منانے کے لیے ڈھول بجا رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ، انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے سوال تم نے بڑا اچھا کیا، جواب اس کا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، من سب صحابۃ الرسول، کہ جو رسول کے صحابیوں کو گالی بکتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی شریعت میں ایک سزا مقرر ہے، شریعت میں ایک سزا مقرر ہے، حد قائم کی جائے گی اس پر، ٹھیک ہے؟ من سب اصحاب النبی فجلدوا، اس پر کوڑے مارے جائے، ٹھیک ہے؟ جو نبی کے صحابہ کو گالی دے، حضور فرماتے ہیں اس کو کوڑے مارے جائے۔ تو شریعت اسلامیہ میں ایک سزا مقرر ہے، کن کی؟ ان لوگوں کی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اور یہ جو ماتم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ تمام کے تمام صحابہ کو گالی بکنے والے ہیں۔
تو اس نے کہا, اس جواب دینے والے عبد الوہاب دیلمی نے کہا کہ بچے, اب چونکہ اسلامی قانون ہر جگہ ہے تو نہیں, اسلامی قانون حد قائم کرنے کے لیے, کسی کو کوڑے مارنے کے لیے, اسلامی سزا دینے کے لیے, شرعی حدود کو لازم کرنے کے لیے کوئی حاکم چاہیے ہوتا ہے, کوئی مقتدر جو اس مسند پر بیٹھا ہو وہ چاہیے ہوتا ہے. اب تو اس دور میں رہا نہیں, تو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے ذمے کر دیا کہ تم صحابہ کو گالی دیتے ہو, ہم یہ کام جو شریعت میں ایک سزا مقرر کی گئی ہے, یہ سزا ہم کسی اور سے نہیں تمہارے خود سے تم کو دلوائیں گے. تو یہ دیکھو, یہ صحابہ کے گالی دینے والوں کی سزا یہ خود بھگت رہے ہیں, تو اس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں. اور یہ مسلمان حسین کا نام لینے والے یہ اس چیز کو کیوں بجا لا رہے ہیں, یہ سمجھتے پڑے ہیں. میں نے دیکھا کلیجہ باہر نکل آ رہا تھا کہ یہ نکل رہے تھے نچنیاں, ناچنے والے, گانے والے, یہ ڈھونگی, یہ امام حسین کے محبت کے جھوٹے دعوے دار, یہ ڈھونگی کر کے نکل رہے تھے اور شراب کے اڈے میں بھیڑ لگی, شراب خرید رہے تھے, پی رہے تھے. میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ امام کب پیدا ہوئے تھے, بوکھلا گیا وہ, کیا پوچھ لیا اس نے, پتہ ہی نہیں ہے, اور تم پھر کیسے کہہ رہے ہو. تو وہ بوکھلا گیا, بہت قلیل وقت ملا تھا, اس کا مجھے علم ہے, احساس ہے, لیکن پیغام جو یہاں سے جانا چاہیے, رات کے 1 بج گیا, لیکن جو پیغام ملنا چاہیے وہ ملا نہ اب تک. حضرت بھی کریں گے ابھی گفتگو, لیکن رات بڑی ہو گئی, پھر حضرت کی گفتگو کو کوئی توجہ سے نہیں سنے گا. مسئلہ یہی ہوتا ہے ہمارے جلسوں میں, ہمارے اسٹوجوں میں, تو یہ چیز ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال کربلا ایک پیغام ہے, ایک درس ہے, ایک نصیحت ہے, اس کو, اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کربلا سے ہمیں صبر ملا, کربلا سے ہمیں شکر گزاری کا طریقہ ملا, کربلا میں یہ پتا چلا کہ استقامت کس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزوں سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرب و بلا صرف ایک جنگ نہیں ہے, بلکہ اسلام کی پوری معلومات اور پورے کے پورے احکامات کرب و بلا میں موجود ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ العزیز اللہ نے یہ شرف عطا کیا یہاں بولنے کا, تو اور گفتگو کریں گے. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, اے لوگوں, دوسرے پارے میں کہا کہ لا تقولوا, مردہ مت کہو وہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. اور ایک آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ گمان تک مت کرو. تمہارے دلوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف لا تقولو کہہ کر زبانوں پر پابندی عائد کر دی گئی اور دل میں تم ان کو مردہ خیال کرو, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تحسبنہ. جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا تحسبنہ کس لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو لا تحسبنہ کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال تک نہیں گزرنا چاہیے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون, ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے, ان کو عیش و عشرت بھی دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرمائے, ہم سبوں کو سچا پکا حسینی بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے, اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے ہمارے خطائے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے, ہماری دنیا بھی بہتر بنائے, ہماری آخرت بھی بہتر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.